أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ 9 آیتیں آپ حضرات نے سنی سورہ شعراء کی۔ آیت نمبر 132 سے لے کر 140 تک کی تلاوت ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہے، اور ہر نبی کی دعوت اپنے قوم کے لحاظ سے ہے، اور یہ والی امت وہ سارے خوبیوں کی بھی جامع ہیں اور سارے گناہوں کی بھی جامع ہیں۔ جتنی خوبیاں الگ الگ پچھلی امتوں میں پائی جاتی تھی، وہ ساری خوبیاں اس امت میں پائی جاتی ہیں اکٹھے طور پر، اور جتنی خامیاں الگ الگ پچھلی امتوں میں پائی جاتی تھی، وہ ساری خامیاں اس امت میں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس امت کے لیے کتاب اتاری ہے، اور انسانیت کی تکمیل اللہ پاک نے اس کتاب کے ذریعے سے کی ہے، اور یہ انسانیت کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور آخری نبی آ چکا ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ دعوت آخری دعوت ہے، اس کے بعد کوئی نئی دعوت آسمان سے نہیں اترے گی۔ اسی پر لوگ چکر کاٹتے 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 قیامت آ جائے گی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت، یہ سب سے پہلے کلمے کی دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو، دوسری رسالت کی دعوت دی کہ میں امانت دار اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، میری مانو۔ اللہ سے ڈرو یعنی شرک سے بچو، میری مانو یعنی نبی کی پیروی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری اطاعت، نبی کی اطاعت، یہ انسان کے لیے حفاظت اور بچت کا سبب ہے۔ اور اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، میرا جو ثواب ہے، میرا جو اجر ہے، وہ میرا رب اپنے ذمہ لے چکا ہے، وہ اس کا اجر مجھے دے گا۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام کی جو دعوت تھی، وہ پچھلے درس میں آپ حضرات نے سنی کہ ہر اونچی جگہ پہ یادگار بنا کر کے تم فضول حرکت میں مبتلا ہوتے ہو۔ ایک اس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ ہر جیسے چوراہے پر میں نے مثال 3 تلوار کی دی تھی آپ کو، اور 2 تلوار کی مثال دی تھی۔ اس طرح کی یادگاریں پورے ملک میں اندر ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر ہیں، اور ہمارے لوگوں نے بھی کافروں سے سیکھی۔ ہمارے لوگوں کو کیا پتہ، کافروں سے ہمارے لوگوں نے سیکھی ہیں، اپنے ملک کے چوراہوں پر، اپنی بلڈنگوں پر، اور فضول چیزیں اندر گھروں کے اندر ایسی یادگاریں بناتے ہیں۔ تو اس میں یہ کیا ہے، فضول کا پیسہ بہاتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا تھا۔ دوسرا مطلب جو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، یہ بھی بعض مفسرین نے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اونچی عمارتوں پہ اونچی جگہ کھڑے ہو کر کے نیچے گزرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہو، ان پہ آوازیں کستے ہو۔ ایسے بہت سارے لوگ بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے نیچے تھوکتے رہتے ہیں، اور کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کسی کو پتھر مارتے ہیں، کبھی کسی پہ کوئی چیز پھینکتے ہیں، اور بعض بڑے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ منع فرمایا، ایسی حرکت راہ گزر لوگوں کے ساتھ، چاہے راہ گزر کوئی بھی ہو، چاہے وہ راہ گزر حیوان ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی یہ حرکت تم نے نہیں کرنی۔ اسی طرح تم بڑے بڑے پرشکوہ عمارتیں بناتے ہو، بڑے بڑے محلات بناتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو، یہ آپ کی حدیث ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھی ہے۔
دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو. جیسے مہمان رہتا ہے تو اس کا دل وہاں پر نہیں ہوتا. جہاں وہ مہمان بنتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے بھائی یہاں سے تو مجھے جانا ہے. ہوٹل میں کہیں رہتے بھائی یہاں سے جانا ہے. کسی کے گھر میں رہتے یہاں سے جانا ہے. بلکہ وطن اصلی اس کا کراچی ہے. وہ اگر اپنے بھی گھر میں کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کا دل نہیں لگتا. کیوں؟ بھائی میری ساری چیزیں تو کراچی میں, میرا تو گھر, میرا سوٹ کیس, میرا الماری, میری تو سب کراچی میں. یا تو میں ایک سوٹ کیس لایا ہوں اپنا, بس اس میں میرے چند جوڑے ہیں اور تھوڑے سے برتن ہیں میرے, یہاں سے تو مجھے جانا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور اتنے بڑے بڑے گھر مت بناؤ جس میں تمہیں رہنا بھی نصیب نہ ہو. اتنے بڑے بڑے گھر مت بناؤ جس میں تمہیں رہنا بھی نصیب نہ ہو. تو قوم عاد کو یہ کہا کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے محلات اور اتنے مضبوط کھدائی کر کے, اتنے مضبوط سریا ڈال کر کے تم ایسا مت کرو. یہ تو لگتا ہے ایسا ہے تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے, حالانکہ تم نے تو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا, یہاں سے تو تم نے واپس جانا ہے. تو اس پرشکوہ چیزوں میں اور یہ والا ذہن رکھنا یہ میرا نہیں ہے بلکہ اگلی نسلوں تک ہے. حالانکہ ہم خود دنیا میں, اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو 50 سال پہلے کی جو تعمیرات تھی وہ اب نہیں چلتی. آپ دیکھیں عمارتیں لوگ اچھے مضبوط بنگلے لوگ گرا دیتے ہیں, حالانکہ اب سے 50 سال پہلے انہوں نے بنائے تھے 500 سال کے لیے, اور اس میں جو سریا ڈالا تھا وہ اب توڑنے والے توڑ بھی نہیں سکتے, بڑی مشکلوں سے وہ ٹوٹتا ہے. اور اب جو عمارتیں بنتی ہیں اس کو یوں لمحوں میں توڑ دیتے ہیں, اور پہلے جو عمارتیں بنی تھی وہ بڑی مشکلوں سے. یہ ہمارے بندوری ٹاؤن کا جو مدرسہ پرانی مسجد تھی, تو اس پہ جو اوپر بنا رہے تھے تو انہوں نے پرانے وہ پلر نکلوائے جو اب سے 60 سال پہلے جب مسجد بن رہی تھی, تو وہ پرانے پلر جب نکلوائے تو انہوں نے نہیں توڑے. وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ توڑنے کے قابل نہیں, تو چھت بھی اونچی ہے اور یہ پلر بہت مضبوط ہے. اسی پر انہوں نے پھر دوسری چھت ڈال دی اوپر جا کر کے انہوں نے کاروائی کر لی اور یہ والی چھت پھر اوپر ایک اور چھت ڈال دی. کیونکہ وہ جو 60 سال پہلے بنی تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ جتنے انجینئر آئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت مضبوط ہے, اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. ایسے بہت سارے بنگلے ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کو گرا دیتے ہیں لوگ. ابھی جو بنگلے بنے ہیں اب سے 50 سال کے بعد جو مجمع آئے گا وہ ان بنگلوں کو, ان کو, یہ بلڈنگوں کو پسند نہیں کرے گا, قیمتیں بھی گر جائیں گی. وہ کہیں گے اب اور کچھ بنائیں گے, اس کو بگاڑ کر, اس کو بگاڑو, اب کچھ اور بنا لو اس کو. ہمارے رب فرماتے ہیں اے قوم عاد تم ایسے ایسے بڑے بڑے پرشکوہ چیزیں بناتے ہو, لگتا ہے ایسا ہے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. اور تیسری تمہاری حرکت یہ ہے کہ تم ایک تو دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہو اور غریبوں کو چکی میں پسواتے ہو. وہ کیا؟ جب کسی کو پکڑ لیتے ہو تو اس کی جان لے لیتے ہو. جب پکڑتے ہو تو معافی تمہارے دل دماغ میں نہیں ہے. دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ معاف نہیں, ان کی طبیعتوں میں معافی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اس نے کیا کیوں یوں, اور میں تو کسی صورت میں اس کو معاف نہیں کروں گا. تو یہ کافروں کا طریقہ ہے. کافر ایسے ہوتے ہیں. مسلمان تو رحم دل ہوتا ہے, اس پر میں نے پوری تفصیل پچھلے درس میں عرض کی تھی. اور دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ معاملات جو ذکر ہوئے اس میں اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو. نبی کیا ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پیسے آئے, پورا دن تقسیم کیا, 6 درہم رہ گئے اور رات کو پوری رات کروٹیں بدلتے رہے. تو حالانکہ ذاتی پیسے تھے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صبح ہو جائے گی تقسیم کر لیں گے. فرمایا عائشہ صبح تک میں زندہ رہوں گا؟ اور مجھے تو شرم آتی ہے کہ پیسے میرے پاس کیوں ہیں. ایک دن عصر کی نماز پڑھائی, یوں نکل گئے. ایک تو یوں جانا ہوتا ہے, ایک گھر آپ کا اس طرف تھا ایک گھر آپ کا اس طرف تھا, یوں نکل گئے, سیدھے نکل گئے. صحابہ پریشان ہو گئے, نہ دعا مانگی نہ تسبیحات کی آپ نے, سلام پھرتے ہی آپ نکل گئے, پتہ نہیں کیا پریشانی ہے. تو ایک دم گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے. کیوں گئے؟ خود فرمایا, تاکہ لوگ تشویش میں ہوں, خود فرمایا کہ میں نماز پڑھائی تو مجھے سونے کے ٹکڑے میرے پاس آئے تھے, لوگ ہدیہ بیچتے تھے, تحفہ بیچتے تھے,
تو میں تو گھر والوں کو کہا تقسیم کر لو، لیکن مجھے یاد آئے کچھ رہ گئے، تو فوراً میں گیا اور اس کی تقسیم کی ترتیب بنا دی۔ اور وفات کے قریب میں کچھ پیسے تھے تو بار بار روز پوچھتے تھے عائشہ وہ پیسوں کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مصروف ہوں، ابھی تک موقع نہیں لگا۔ بار بار پوچھ رہے ہیں وہ پیسے کیوں نہیں دیے تم نے؟ اللہ کے رسول میں کیا کروں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ فرمایا نبی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پاس جائے اور اس کی ملکیت میں پیسے ہو یہ، اور نبی کے خدام نے بھی یہ سیکھا۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں فضائل اعمال میں، ایک بزرگ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا لکھتے ہیں کہ انہوں نے وفات سے پہلے اپنے کپڑے جو تھے تن والے وہ اپنے خادم کو دے دیے کہ بھئی یہ تیرے ہو گئے، اچھا اب مجھے جب ضرورت ہوگی نا میں تم سے مانگ کے لے لوں گا، میری ملکیت میں کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ تو یہ تم اللہ سے ڈرو اور میری مانو۔ ہم تو کہتے ہیں اچھا ہم جمع کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ایسی ہماری مت ماری گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ذرا مثالیں دیکھیں تھوڑی سی، یعنی تھوڑی سی مثالیں دیکھیں کہ پوری زندگی لگائی۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا دبئی کے اندر گئے تھے میں کسی کے گھر میں، کہہ رہے میرے 5 بیٹے ہیں، ہر بیٹے کے لیے 17-20 کروڑ روپے کا ایسا ہی بنگلہ ہے۔ لیکن میں سوچنے لگا کچھ عرصے 2-3 مہینے کے بعد وہ آدمی مر گیا، چلا گیا دنیا سے۔ اب اس کے بیٹے وہ کہہ رہے دیکھو ہمارا یہ بنگلہ ہے۔ اب وہ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے، پھر ان کے جو بچے ہیں وہ کہیں دیکھو ہمارا ہے یہ، اب وہ ہمارا ہے۔ آخر میں ہمارے رب فرماتے ہیں ساری میراث اللہ کے لیے رہ جائے گی۔ تو ہم ذرا تھوڑا سا سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم اس وقت یہ جو فی الوقت ہے نا، وہ کہتے ہیں کرنٹ حالت جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ حالت ہے بس اس پہ عاشق ہیں، کہتے ہیں بس ہے پتہ نہیں ہے آپ کو، یہ سامنے پراڈو میری ہے، دیکھو یہ گھر میرا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے ایک تکیہ تھا، مجھے اس سے محبت تھی، میں اس کو سینے سے لگاتا تھا۔ ایک دن کوئی مہمان آیا، والد صاحب نے کہا بھائی کوئی تکیہ ہے؟ میں نے کہا میرا تکیہ ہے۔ یہ میرا کا لفظ میرے والد صاحب کو برا لگا، میں چھوٹا سا تھا، ایک تھپڑ لگا کے دیا مجھے، کہا شرم نہیں آتی ابھی سے کہتے ہو میرا ہے؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے کوئی چیز اپنی نہیں سمجھی، میں نے کہا میرا ہے یہ جملہ، ابا نے میری تربیت کی، میرا ہے کہ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے، میرا ہے۔ تو یہ میرا لفظ اللہ کو بزرگوں کو اچھا نہیں لگا۔ تو یہ باتیں ہم سب کی تربیت کی باتیں ہیں، اس لیے ہم کر کس کے لیے رہے؟ صبح ہو رہی ہے رات ہو رہی ہے، ہاں ہائے 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 ہائے، دل وہ ہے وہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، دل میں اطمینان ہے، پیسہ جمع ہو رہا ہے، لیکن پھر اچانک سے آدمی چلا جاتا ہے، وہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں وقت لگانا تھا پھر اوہ یار کاش کہ وہاں وقت لگتا، وہاں لگتا، مصلی پہ لگتا، اللہ کے راستے میں لگتا، اوہو یہ فلانا تو بہت آگے نکل گیا، میں کن چکروں میں پڑا تھا۔ ناپاک دنیا جمع کرنے کے لیے، وہ پلاٹ جس پہ بچے لڑ رہے ہیں، اور وہ جائیدادیں جس پہ ہماری بیوی لڑ رہی ہے، ماں بھائی لڑ رہے، وہ بھائی جو پوری زندگی گھاس نہیں ڈالتے تھے آج جائیداد چھیننے کے لیے آ گئے، میں آرام سے قبر میں چلا گیا تھا۔ تو یہ ذرا اللہ ہمارے اندر کی آنکھیں کھول دے تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ ہے، یہ قوم عاد تو چلی گئی، وہ تو نہیں سن رہی ہے، میں اور آپ سن رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے آپ کے ساتھ ہیں۔ واتقوا الذی، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ہے، بما تعلمون، تم خود جانتے ہو تمہاری مدد اللہ نے کیسے کی۔ اس زمانے میں چوپائے ہوتے تھے، امدکم بانعام، تمہاری مدد کی چوپائے دے کر کے، تو ابھی چوپائے نہیں ہے، چلو گاڑیاں دے کر کے، بنگلے دے کر کے، چیزیں دے کر کے تمہاری مدد کی، وبنین، تمہارے بیٹے دے کر کے تمہاری مدد کی، وجنات، باغات دے کر کے تمہاری مدد کی، وعیون، چشمے دے کر کے تمہاری مدد کی، اور مجھے ڈر ہے کہ کوئی بڑا عذاب تم پہ نہ آ جائے۔ لیکن آدمی کہتے ہیں کچھ نہیں، میں نے تو سارے ٹیسٹ کرا لیے، سب کلیئر ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ بالکل آپ فٹ ہے،
آپ اور میری اتنی ساری عمریں دیکھو، مسجد میں آتا ہوں، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، یہ سب تسلیاں ہیں ہم اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ بالکل فٹ ہوں میں، اور ایسا فٹ ہوں کہ مجھ سے فٹ کوئی نہیں ہے، کبھی انفٹ ہی نہیں ہوا میں، ایک دم بالکل ایسا دیکھو میں بالکل ایسا سیدھا ہوں بالکل. لیکن کیا ہے کہ سب نے جواب دیا کہ ہود علیہ السلام آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، دونوں باتیں برابر. ہاں آپ کی نصیحت کچھ نہیں، بات تو آپ کر رہے ہیں لیکن یہاں جا بھی رہی ہے، یہاں سے نکل رہی ہے. ہاں اس کرنا نہ کرنا برابر. اور پیچھے لوگ ایسے آئے ہیں، یہ پچھلے لوگوں کی باتیں، ابا آپ تو ایسے ہی کہتے ہی رہتے ہیں. ہاں ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہاں امام صاحب مسجد مصلی ممبر یہ لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، اصل تو وہ کہتے تھے جو ہمارے سامنے. تو یہ دھوکہ ہے سارا. تو وہ نبیوں کو ایسے لوگوں نے جواب دیے جیسے آج دنیا کے نشے میں چور لوگ جواب دیتے ہیں. آپ بات کریں یا نہ کریں ہم تو باز نہیں آئیں گے. اور یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، اور یہ عذاب مذاب کچھ نہیں آتا. بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا، کچھ ہوا؟ دیکھو ہم تو بڑے اس میں، ہمارا اتنا مضبوط بنگلہ ہے، چوکیدار موجود، گارڈ موجود، کبھی کچھ ہوا؟ فائرنگ والے آئے تھے، ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. یہ ساری چیزیں ہم اپنے دل کی تسلی، جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. ہم نے ایک تیز ہوا بھیجی اور بادل کالے کالے آئے، کہنے لگے یہ بادل ہم پہ بارش برسائیں گے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں 26ویں پارے کا، وہاں ہود علیہ السلام کا قصہ ہے کہ یہ بادل آ گئے کہ ہم پہ کیا برسائیں گے؟ بارش برسائیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں، اس بادلوں میں تو کالی آندھی ہے، اور وہ آئے گی، وہ تمہاری ہر چیز کو اڑا کے لے جائے گی. آدمی کہتے ہیں ہم نے لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ یہ چیز بنائی ہے. لائف ٹائم اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. جب آتا ہے نا ایک جھونکا آتا ہے تو وہ لائف مائف سب ختم ہو جاتا ہے. دیکھا ہم نے دنیا میں، دیکھا نہیں دیکھا؟ نظر آیا فروری کے مہینے میں، نظر آیا سب لوگوں نے دیکھا کیسی کیسی بلڈنگیں، کیا ہوا یوں نیچے چلی گئی. 2005 میں کیا ہوا ہمارا، کیسے زلزلہ آیا. 8ویں منزل 9ویں منزل بالا کوٹ پہ، وہاں اوپر ٹینکی تھی، وہ 8 منزلیں اندر زمین میں چلی گئی، وہ ٹینکی اوپر رہ گئی. یہ اللہ جل جلالہ وہ جب آتا ہے تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو اللہ پاک ہیں جو پردے ڈالے ہوئے ہیں اللہ پاک نے. تو اس لیے آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھے اور سمجھے کہ بھئی اللہ پاک موجود ہیں، اور اللہ جل جلالہ زندہ ہے، اور اللہ سب کچھ کرتے ہیں. اور اس قصے میں کیا ہے، عبرت کا سامان ہے. لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے. اور تیرا رب کیا ہے، زبردست ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن تیرا رب رحم والا بھی ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے. تو یہ خلاصہ تھا پورے رکوع کا. کل اللہ نے چاہا اس کا ترجمہ کر لیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.